हैं जिसका हकीकत या जिसके बारे में सबूत देना अब ज़ाहिर है उनका काम होगा, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ामात करप्शन के लगने शुरू हो गए हैं, अच्छी बात है। ज़ाहिर है अब सियासतदानों को अपने आप को इससे मुबर्रा दिखाना पड़ेगा कि हमारे पे इल्ज़ामात झूठे हैं। ये हम जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से जो करप्शन के इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब पर लगे हैं, उस पर हमारा प्रोग्राम आज का। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं, फैसल रज़ा आबिदी साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब के, सदीकुल फारूक साहब तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और फवाद चौधरी साहब आप तर्जुमान हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। कोई सबूत है फवाद चौधरी साहब, ये सारा ये एड्डा वड्डा दत्था ये किताब आपने जारी कर दी है, बिल्कुल सही, इसमें काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं वैसे नवाज शरीफ साहब पर। पहली बात तो ये है कि ये जो इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये किताब जो है ये कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब का जो पूरा का पूरा आप कह लें कि 1983 में जब उन्होंने सियासत में कदम रखा और 2010 तक उनके ऊपर इल्ज़ामात लगना कोई नई बात नहीं है, और उन इल्ज़ामात से बच निकलना भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल रहा है। हमने जो बातें की हैं, पहली बात तो ये है कि मैं आपको दावे से ये बात करना चाहता हूँ कि हमने एक बात भी बगैर सबूत के नहीं की है। हमने जो बातें की हैं, हमने सबसे पहले ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का $1 बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है इस वक्त यूके में। फिर हमने उन्हें ये कहा है कि 1.3 बिलियन $1 बिलियन की, जो तकरीबन 80 आप समझ लें कि 80 अरब रुपए, 85 अरब रुपए बनेगा, 86 अरब रुपया बनेगा, उसके करीब जो है इनकी प्रॉपर्टी। उसमें तो हसन नवाज साहब के बारे में कहा जाता है ना कि 500 मिलियन पाउंड्स का उनका पोर्टफोलियो है, खाली जो जमीनों का कारोबार करते हैं। बिल्कुल, ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का जो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पहली बात तो ये है कि हसन नवाज शरीफ साहब का ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये जो हसन नवाज शरीफ साहब हैं ये इस कंपनी को ओन करते हैं। और रखिएगा ताकि हमारा कैमरा अगर हम इसे फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, और इसके जो सेक्रेटरी है रिक्वेस्ट की गई है इनको अपॉइंट करने के लिए हसन नवाज शरीफ साहब को। और ये कंपनी जो है ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ओन करती है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को, $1 अरब की, $1 अरब की जिसकी इस वक्त कीमत है। और इसमें जो सबूत हैं, बाकी जो इनके घरों के आप कहें कि जो सबूत हैं वो ये मेरे पास इसकी भी मुकम्मल दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिसको आप बता सकते हैं। ये देखिए सब मैं ऐसे सारी को, ये वैक्सहम रोड के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी है जी जिसकी जो है वो डिटेल यहाँ पर है। इसके बाद ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की है, किंग्स लेन के ऊपर ये प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीज हैं जिनका जिक्र है, और ये सारा सो ऑन। आप कह रहे हैं कि एक शुरुआत यहाँ से है कि सिर्फ $1 अरब की प्रॉपर्टियां लंदन में ही हैं। इसमें मैंने कहीं पढ़ा था अमेरिका में भी बड़ी प्रॉपर्टीज आपने कहा उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं छुपी हुई हैं, आपने कहा वो डिक्लेयर नहीं, पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। आपके पास कागज है उसकी वो भी मिल जाएंगी बड़ी जल्दी, वो भी हम ले आएंगे। इसमें जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी 1 मिनट के लिए जाके इकट्ठे ही हो जाए। इस वक्त तकरीबन 13 शुगर मिलें ऑन करती है मियाँ साहब और उनकी फैमिली यहाँ पर पाकिस्तान में, जिनमें 2 मिलें जो हैं वो अभी रिसेंटली जब चीफ मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर बने हैं तो गन शुगर मिल और इत्तेहाद शुगर मिल, ये 2 शुगर मिलें उन्होंने अभी ऐड की हैं अपनी इस एम्पायर में जो रिसेंटली। तो आप तकरीबन 15 शुगर मिलें जो हैं वो 13 से 15 शुगर मिलें ये अपना ओन कर रहे हैं। इसके बाद जी इनका हुदैबिया पेपर मिल है, रायविंड में 25,000 कनाल ज़मीन है जिसके ऊपर 1766 मुलाजमीन 2 करोड़ रुपए महाना तनख्वाह ले रहे हैं। इसके बाद इत्तफाक शुगर मिल है, ब्रदर स्टील मिल है, नाम होगा एंड दे आर, मतलब जो जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात हैं, मैं तो हैरान होता हूँ कि वो तो बेचारे बच्चे हैं इनके सामने, उनके ऊपर तो मैं कह रहा वो भी मतलब माशाल्लाह काफी अब बड़े बच्चे हैं, लेकिन इनके सामने छोटे बच्चे हैं। नहीं कहो ना 140 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट बच्चे नहीं लेते, ये कुछ भी नहीं है। 140 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट बच्चे नहीं लेते, ये देख लें सर। मैं जवाब ले लूं सर। और मनी लॉन्ड्रिंग, इसके वो मैं आता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग में मैं आता हूं, बाद में आ जाइएगा। सदीकुल फारूक साहब ये प्रॉपर्टीज हैं मियां साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, बड़ी अच्छी बात है कि एक 14 इल्ज़ामात मैंने इसमें देखा है इन्होंने ये लगाए हैं। 14 हेडिंग्स है खाली, उसमें इल्ज़ामात बहुत सारे। जी मैं एक हेडिंग के नीचे बहुत इल्ज़ामात, 1400 के करीब है जी। ये जिस प्रॉपर्टी की है, जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी, पार्क लेन वाले जो जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं, जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। बाकी ये 500 मिलियन पाउंड मैं 500 मिलियन पाउंड की अब 2 बातें हैं। एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जी खुद
8.5 سال حکومت میں رہے. صرف ایک کریکشن کر دوں, کریکشن بعد میں کریں آپ. پاک لین بھی اب 5 ہو چکے ہیں. میں اب بعد میں بات کریں. 3 اور اپارٹمنٹس ہیں. میں بات کر رہا ہوں. اور لندن کا مہنگا ترین علاقہ. 1996 میں گئے تھے نا آپ, تو آپ پھر جتنی بات کرنی ہے کر لیں آپ, تو اس کے بعد میں بات. میرے خیال میں آپ ٹھیک ہے, یہ وہ خالی ایڈ کر رہے ہیں سر اس کے اندر کہ جو آپ بات کر رہے ہیں. جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 8.5 سال پرویز مشرف صاحب اقتدار میں رہے. میں ان کی 20 دسمبر 2000 کی تقریر کا حوالہ دوں گا. 20 دسمبر کی تقریر ان کی پڑھ لیں, اور انہوں نے یہ کہا, یہ ریکارڈ پر ہے, کہ ہم نے پروب کیا, یہاں کی جو پراپرٹیز معاملات ہیں وہ ہم نے کر لیے ہیں. بیرون ملک نواز شریف کا کوئی غیر جو ہے نا قانونی کو کاروبار نہیں ہے, کوئی پراپرٹی نہیں, سب قانونی. ایک سن لیجیے میری بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں بیٹھ کے ان کا بیٹا کاروبار کر رہا ہے, بالخصوص 9/11 کے بعد تو وہاں کسی قسم کا کوئی کالا دھندا نہیں ہو سکتا, اور یہ بتایا انہوں نے ڈکلیئرڈ ہے. اگر حسن نواز کی یہ جو کاروبار کر رہے ہیں, پراپرٹی خریدنا اور رینوویشن کر کے اسے بیچنا, اور وہ اسے اون بھی کرتے ہیں, تو اٹ مینز اس میں کوئی کالا دھن نہیں ہے. $1 بلین. میں آپ سے عرض کروں گا کہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں رہے کہ وہ کو گریڈ 17 سے کرتے کرتے گریڈ 22 تک جائیں. اب آپ 1 منٹ ذرا, اب آپ بولیں گے نہیں, آپ نے کہنا تو کہہ دیا. وہ 1936 سے بزنس میں ان کی فیملی ہے اور سٹیل انڈسٹری میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, یعنی ہم اور آپ کی پیدائش سے, ہمارے والدین کی پیدائش سے پہلے. سب مجھے بتائیے گا $1 بلین کی ورتھ ہے میاں صاحب کی. ویسے یہ سب سے پہلے دیکھیے, میں اس بات کو انہوں نے کہی ہے, میں آج جب آنے لگا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ایک فیکٹ شیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. میں نے تو یہ اصل میں تو ان کا کوئی بزنس مینیجر ہو یا کوئی بات کرے, لیکن ایون دین میں یہ بات صرف عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یعنی آج سے 60 سال 70 سال پہلے اگر پراپرٹی میں بھی وہ آئے تھے تو اس عرصے میں پراپرٹی کی قیمتیں کو 200 گنا 300 گنا بڑھ گئی ہیں. اگر اس وقت کوئی لاکھ روپے کی پراپرٹی والا تھا تو اب اربوں روپے میں چلا گیا ہے. یہ تو بات ہے ایویلیویشن, یعنی بڑھنا, اپریسیشن. اب 1936 میں جو سٹیل ملیں لگی, 1936 میں کہاں انگلینڈ چلے گئے صدیق الفاروق صاحب؟ اب آپ خاموش نہیں ہوں گے. نہیں, لیکن میں آپ خاموش نہیں ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ 1936 میں کوئی لندن گیا ہے. 1936 میں جس آدمی نے سٹیل مل یہاں لگائی اور نیشنلائزیشن سے پہلے جس کی یہاں سٹیل انڈسٹری سب سے بڑی سٹیل انڈسٹری تھی, اور جس کے 7 کارخانے جناب علی نیشنلائز ہوئے, اور اس کے بعد نیشنل گرینڈلیز بینک سے لون لے کے یہیں پاکستان میں پھر 3 سال میں جو ہے 6 کارخانے لگے گئے, اسی پاکستان میں لون لے کر, اس فیملی کو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اب آئے نا, اس کے مقابلے میں بات انہوں نے کی ہے اس کی اپنا ایٹامک بام کے حوالے سے. یہ ہے جناب 24 جولائی 2002 کا وہ اشتہار جو پرویز مشرف صاحب نے تمام نیوکلیئر میٹیریل, سینٹری فیوجز اور اس اپنا انریچڈ یورینیم سمیت بیچنے کا یہ دیا ہے قومی. اور یہ الزامات لگاتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا تھا, فلاں وہ کر رہا تھا. یہ ہے کہ انہوں نے انریچڈ میٹیریل سمیت سینٹری فیوجز کے بین الاقوامی سطح پر بیچنے کے لیے پیش کیا, اور بعد میں کیا کہتے ہیں کہ وہ غلطی سے چھپ گیا. ایک تو یہ انہوں نے گویا ہمیں نقصان پہنچایا. دوسری اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا نیوکلیئر کے حوالے سے. پہلے نیوکلیئر کے حوالے سے یہ ہے, میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ اشتہار میرا نہیں لکھا ہوا, یہ اشتہار میرا نہیں لکھا ہوا. صبر کریں, آپ صبر کریں نا جی, بات کرنے دیں. آپ پوچھ رہا ہوں کتاب یہ بھی آپ نے لکھی ہے, یہ تو میں نے. اب اس کے بعد جی میں جارج ٹینٹ جو ہے CIA کا چیف, CIA کے جارج ٹینٹ نے جناب علی جو بات لکھی ہے, نیشنل سیکیورٹی آرکائیوز کے انچارج سینئر فیلو جافری ریچلسن نے, انہوں نے جو بات کی ہے اس کو پڑھ لیے. اور یہ جو CIA کا چیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرویز مشرف جیسا سادہ لو آدمی مجھے ساری زندگی نہیں ملا کوئی دوسرا, جو میں کہتا تھا وہی کر دیتا تھا. اب ایک آدمی جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تو اس نے یہ کیا. ابھی کشمیر کے حوالے سے کیا بیانات وہاں
ڈیر شپیگل کو، اس کو چھوڑ دیں، میں جس کا حوالہ دیا دیکھ رہا ہوں نا کہ صدیق فاروق صاحب نے کتاب لکھی ہے، ڈیر شپیگل کے حوالے سے بڑی کتاب جو بات انہوں نے کی ہے، ڈیر شپیگل، اس میں کیا کیا کشمیر کے حوالے سے کہ ہم جناب ٹریننگ دے کر یہاں دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے مقرر. ٹھیک ہے، لیکن میری بتائیے ایک بات سر، ابھی پورا پروگرام پڑا ہوا ہے ان کی پراپرٹی پر آتا ہوں میں آتا ہوں پراپرٹیز پہ، میں پراپرٹیز پہ آتا ہوں. پہلے میاں صاحب کی پراپرٹیز کا میں اس لیے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ نیب میں جواب چنا نیب میں ریفرنسز موجود ہیں جو آپ کی پارٹی کے وزراء یہاں بیٹھ کر اکثر جب پش ہوتے ہیں تھوڑا سا جب پھینٹی لگتی ہے ان کے ہاتھوں، خود کہتے ہیں جی آپ کا فلانا ریفرنس نیب میں موجود ہے. آپ کی حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ کوئی چارجز موجود ہیں میاں صاحب کے خلاف یا کوئی چارجز نہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے چارج شیٹ دی ہے کاشف بھائی، اس کے اندر کسی بھی منظر کا پس منظر ہونا ضروری ہے، اور صدیق الفاروق صاحب کی باتوں میں یہ وزن ہے کہ ماضی میں اگر پراپرٹی خریدی گئی یا 36 سے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو جانچنے کے لیے ایک ٹیکس اسسمنٹ ہوتا ہے جو باقاعدہ دیا جاتا ہے ٹیکس، اور ٹیکس کے ساتھ ویل ٹیکس بھی شو کیا جاتا ہے. اب اتفاق ہے کہ میرے پاس میاں شریف صاحب جو ان کے والد محترم تھے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب جو تینوں بھائی ہیں، ان کے 1945 سے لے کے اب تک کے تمام ریٹرنز موجود. اس میں ویل ٹیکس جو ہے آخری جو میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت کے انہوں نے فیکٹریز ڈکلیئر کی تھیں جس کے اندر 23 فیکٹریز تھیں، اتفاق ٹیکسٹائل، مہران رمضان، گودر بلا 23 ٹیکس مختلف ملے 95 94 تک. اسٹل کہ ان کے کہیں پہ بھی ویل ٹیکس کے اندر وہ شو آف. کتنا ویل ٹیکس ڈکلیئر کیا انہوں نے؟ تقریباً کیا ہے جی 2,82,000 روپے. صرف 2,82,000 ٹیکس دیا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں انکم نہیں، یہ میاں شریف صاحب کا انکم ٹیکس ہے تقریباً 10,400. اب میاں نواز شریف صاحب کا جو ٹیکس ریٹرن 93 94 میں جب تک یہ اسسمنٹ تھا اس وقت ان کے پاس جو ویل ٹیکس موجود تھا انہوں نے اس کو پینڈنگ کیا ہے اور ٹیکس دیا ہے 1,17,000 اور انکم ٹیکس دیا اس پہ 14,688. اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب نے ان کا بھی ٹیکس اسسمنٹ میرے پاس 71 سے لے کے اب تک کا موجود. پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے 65 وہ ویل ٹیکس ہے. انکم ٹیکس میں آپ بالکل صحیح تھے، کل میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. انکم ٹیکس آج بھی ان کا 5,000 روپے وہ ویل ٹیکس ہے، وہ کروڑوں میں دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک ویل ٹیکس جو کہ چند 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ کی صورت میں دیا جا رہا تھا، 15 سال میں ایسا کیا ہوا کہ وہ 50 کروڑ تک پہنچ گیا. دوسرا سب سے اہم ترین چیز 94 95 کے اندر 93 94 کے اندر اگر یہ تمام چیزیں موجود تھیں، تمام فیکٹریز موجود تھیں، تو آیا ان کو ویلتھ میں کیوں نہیں شو کیا گیا اور اس وقت ویلتھ ٹیکس ان پہ کیوں نہیں ادا کیا گیا؟ ان کی مالیت کہاں سے آئی؟ ہاں $1 ارب کی اگر بات کی جاتی ہے بے شک ہو سکتا ہے، زمین کی پراپرٹی بڑھ سکتی ہے، لیکن ہر چیز کو ملٹیپلیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس کی پوری ایک اسسمنٹ سامنے آتی ہے کہ ہاں اتنے منافع سے اس طرح ہوا. اور یہ تمام ٹیکسز ہیں، یہ آپ کی نظر ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی جو امپائر کھڑی کی گئی وہ یہیں سے پاکستان کے مختلف بینکوں سے لون لے کے کھڑی کی گئی، اور لون لینے کے بعد تمام کمپنیز کو 6,146 ملین کا لون جو ہے وہ رائٹ آف کیا گیا ہے، جس کے اندر آپ کو 6,106 ملین کا لون ہے ملین کا. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ 6,146 ملین روپیز کی بات کر رہا ہوں. اربوں میں کتنے بنتے ہیں؟ اربوں میں رائٹ آف نہیں، تھوڑا سا میں ایک چھوٹی سی بات. اچھا میں آپ کو ان کے ٹیکس جو ان کی ٹرانزیکشن ہے، اتفاق ہے کہ میرے پاس ان کے بینکوں کی یہ سلپس موجود ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ 6 کروڑ روپے، 15 لاکھ روپے، 35 لاکھ روپے، یہ 93 کی ٹرانزیکشن دے رہا ہوں. میں آج جو بھی بات کر رہا ہوں 93 سے کر رہا ہوں کیونکہ کل سے میں نے جتنی ڈیبیٹ کرنی ہے 93 سے آج تک کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو اس لیے رائٹ آف کروں گا کہ یہاں یہ اتفاق فاؤنڈریز کے نام پہ یہ تمام ہے، یہ ٹرانزیکشن موجود ہے. اس ٹرانزیکشن کو اس ویل ٹیکس سے، اس انکم ٹیکس سے، اس سیل ٹیکس سے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ آیا اس آمدنی میں صرف 10,000 روپے ٹیکس بنتا تھا، اس ٹرانزیکشن پہ کیا 10,000 روپے ٹیکس بنتا تھا؟ اور اگر اسسمنٹ کے اندر یہ اتنی ٹرانزیکشن موجود ہے تو یہ ویلتھ کے اندر کیوں نہیں شو کی گئی؟ یہ آپ کے ساتھ سر یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے سر؟ میں آپ سے عرض کروں گا، پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہ اس طرح سے ابھی جو کچھ نہ میں نے یہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں، مہران بینک سے بھی اتفاق فاؤنڈریز کو پیسے گئے، نہ اسکروٹنائز یہ چیز ہوئی ہے. مہران بینک سے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے بھی کیا ہوا ہے. جی ہاں، اور یہ چیک پہ ہے. اور یہ کہاں گیا ذرا یہ دیکھیں، انہی کی ایک دوسری فیکٹری میں گیا ہے. لون لیا مہران، لون لیا انہوں نے ایک فیکٹری کے اوپر اور فوراً ہی نیچے اس میں نوٹ لکھا نہیں، غلطی سے ادھر چیک جمع ہو گیا، اس کو فوری طور پہ ہدیبیہ میں چودھری شوگر ملز کے لیے تھا لیکن بدیانتی سے اتفاق فاؤنڈریز کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا. لون کس پہ لے رہے ہیں؟ چودھری شوگر مل پہ. جمع کہاں کرا رہے ہیں؟ اتفاق فاؤنڈری میں. یہ تو کوئی یہ طریقے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ابھی یہ جو ڈاکومنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں یہ کسی اسکروٹنی میں نہیں آئے. یہ میں نے نہیں